آپ میاں والی میں آپ الیکشن جیتیں گے, آپ اپنی سیٹ جیت سکتے ہیں تحریک استحکام پاکستان کیا, وہ کیا لگتا ہے؟ اور ادھر اس مقام سے یہاں تک پہنچے اور اس کے سٹیک ہولڈرز تھے اور اس کے ساتھ ہر چیز میں شامل تھے, سارے موجود ہیں. اچھا لیکن روکڑی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ باہر بندہ کون ہے جو آئے عمران خان سے لے کر یا تو اس وقت سرنڈر کر چکے ہیں یا گرفتار ہے یا روپوش ہے, سارے موجود چھوڑا ہی نہیں آپ نے جانے کے لیے. کیا مطلب نہیں چھوڑا, سارے موجود ہیں, لسٹ دے دوں آپ کو اس کے خاندان کی. تحریک انصاف کو کیا ابھی آنے والے الیکشن میں آپ کے خیال میں سپیس دینی چاہیے, انہیں جلسوں کی اجازت ہو, جیسے آپ کا جلسہ ہوا, انہیں جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی, یہ مینار پاکستان پہ نکلنے کی کوشش کریں, مارا ماری شروع ہوتی ہے, انہیں کارنر میٹنگ کنونشن نہیں کرنے دیے جا رہے, اور وہ لوگ بھی جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں, انہیں بھی اجازت نہیں ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے انہیں اجازت دینی چاہیے؟ کوئی ایسی جو یہ ایک کلچر ڈیولپ ہوا آپ کے ملک میں, یہ ہماری روایت نہیں, بات تو اس میں کوئی شک نہیں, تو کیا یہ ہماری روایات ہیں, عورتوں پہ حملے کرنا, بچوں کو اغوا کرنا, جیلوں میں ڈالنا؟ کون کر رہا ہے وہ, نام بتائیں. ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ہمارے شعور کی توہین مت کریں. پچھلے 15 مہینے سے یا اس سے بھی زیادہ وقت لگانے کے آپ ٹی وی پہ اشتہارات چلاتے ہیں, پریس کانفرنسز کرواتے ہیں, لوگوں کو اٹھاتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, ملک میں کریک ڈاؤن کرتے ہیں, 180 پرچے کروا دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ زبردست ہو جائے. پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط کہوں کہ یہاں پہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا, یعنی کئی چیزیں ہوتی ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے نا, میں بھائی کو دعوت دیتا ہوں ہمارے پاس ذرا میوالی آ جائیں, اکرام بھی کریں گے, ان کو پورا چکر بھی لگوائیں گے اور ان کو دکھائیں گے یہاں کے حالات. اور پھر آپ نے وہ چیزیں بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی کہ جلسہ تحریک استحکام کا تھا, لیکن نعرے عمران خان صاحب کے لگ رہے تھے. پھر جو لوگ سپیکروں پہ کھڑے ہو کر کے تیرے باپ سے لیں گے آزادی, چھین کے لیں گے آزادی, وہ سارے تو تحریک استحکام کے اندر ہیں. صداقت عباسی کا آپ نے انٹرویو دیکھا, وہاں پہ لاہور کے اندر جلسے میں کھڑے ہو کے سپیکر لے کر کے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ تو اس وقت آپ کی جماعت کے اندر ہیں. نہیں, تو مسئلہ میرے گزارش ہے, اور مسلمان بزرگ ہیں, کوئی کیا نام تھا ان کا؟ نہیں جی, اٹلی کے سفیر ہیں حضرت خواجہ اٹلی کے سفیر حضرت خواجہ مجددی, مسلمان بزرگ اٹلی کے جو سفیر تھے نا سر, وہ پیران پیر مجددی شیخ الفلانا ان کا نام. نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی, آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک. میرے ساتھ اس وقت تحریک استحکام پاکستان کے اسپوکس پرسن خرم روکھڑی صاحب اور تحریک انصاف کے رہنما علی زئی موجود ہیں. موجودہ حالات میں ابھی آپ نے جلسہ دیکھا استحکام پاکستان کا, اور اس کے ساتھ جو سچویشن چل رہی ہے اس میں مفاہمت, مذاکرات, تحریک انصاف کو الیکشن میں اجازت دینی ہے, سپیس دینی ہے, کیا انہیں لڑنا چاہیے, کیا ہونے چاہیے, اور یہ تمام جو معاملات میں اس میں دونوں گیسٹ سے بات کرتے ہیں براہ راست. روکھڑی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے آپ کا جو ابھی جلسہ ہوا استحکام پاکستان کا جہانیہ میں, پہلا جلسہ تھا, اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی تھے, علیم خان بھی تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا یہ جلسہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا, کیا کہنا چاہیے گی؟ دیکھیں جی, جو بھی پولیٹیشین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں. بات ہوتی ہے کہ جو لوگ موجود ہوں اور نیوٹرل تبصرہ ہو, وہ سب سے اہم ہوتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات سیدھی صاف کی جائے. جی, جلسہ کامیاب ہوا ہے اور بہت کامیاب ہوا ہے. جہانیہ شہر کے لحاظ سے ایک بڑا اچھا جلسہ تھا, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جلسے الیکشن کمپین کے جلسے ہیں جس کا آغاز ہوا ہے اور بہت اچھا آغاز ہوا ہے. جی سر. اچھا, اس میں کچھ تصاویر اور ویڈیوز بھی آئی ہیں, کچھ سامنے سوشل میڈیا پہ دعوے بھی ہو رہے تھے, لوگوں کو 700-800 گھی کا ڈبہ, ساتھ انہیں چینی دی جا رہی تھی, ساتھ ان کے ساتھ وعدے کیے جا رہے تھے, تو یہ سارے معاملات کیسے تھے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ اور دروگوئی پھیلائی جاتی ہے نا جی, اس کا ریکارڈ اس 5000 سال کی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا. 100 کو 2000 دکھا دینا, اپنے مخالف کی ہر لحاظ سے تصدیق کرنا, شاید یہ جو روش ہے اس کا آغاز پاکستان سے ہوا اور اس کو عروج بھی پاکستان میں ملا. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا یہ جو شرنگیزی والا وائرس ہے یہ ختم ہو اور ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. جس کو کامیاب جو چیز ہو کامیاب کہیں, اور ملائن کرنا یا پروپیگنڈا کرنا یا غلط چیزیں کرنا, ہم اس کی تو پہلے دن سے ہی اس روش کے خلاف ہیں. یہ باقی سارا پروپیگنڈا ہے جو سوشل میڈیا کا چل رہا ہے. آن گراؤنڈ جلسہ بہت کامیاب تھا. جی سر. ٹھیک. اچھا علی صاحب, آپ جلسے آپ کے بھی بڑے ہوئے, تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے بڑے جلسے تقریریں بھی کی, تو آپ کو یہ استحکام پاکستان کا جلسہ کیا لگا؟ اور دوسرا یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو مطلب غلط بیانی کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی بھائی, پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی 65% سے زیادہ طبقہ جو اس وقت نوجوانوں کا ہے, وہ اپنا اظہار خیال اپنی فنگر ٹپس کے ذریعے یا اپنی آواز کے ذریعے سوشل میڈیا پہ کرتا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہمارے جو اس وقت صاحب اقتدار لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں,
بجائے عوام کے اس اکثریتی شعور کی قدر کریں اور اس کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کریں، وہ اس شعور کو ماننے سے ہی انکار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ کا اخبار ہے جو، ٹھیک ہے، وہاں پہ جرنلسٹ ہے یا کوئی امپلائی ہے وہ وہاں پہ جاب کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اندر پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی جو عوام ہے وہ ایک عام انڈیویجول پاکستانی یا انڈیویجول شہری جو ہے وہ اپنے جذبات کا بغیر کسی مفاد کے اظہار کرتا ہے. ساری دنیا کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا، حکومتوں کا ایک باقاعدہ ایک ٹیمیں بنا کر کے بٹھائی جاتی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کو دیکھیں، عوام کی رائے کیا ہے، اس رائے کے مطابق سروے بنا کے اپنی لیڈرشپ کو دیتے ہیں، اور پھر وہ لیڈرشپ اگلا آنے والا جو ان کا لائے عمل ہے عوام کی جو ترجیحات ہیں یا ان کی جو رائے ہے اس کے مطابق قائم کرتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ حساب بن چکا ہوا ہے کہ اتنے بڑے پاکستان کے طبقے کے شعور کی توہین کی جاتی ہے یہ کہہ کر کے کہ ان کی مائنڈ پروگرامنگ کر لی گئی ہے. اب کوئی ان سے پوچھے، شر انگیزی کی بھائی نے ابھی بات کی کہ شر انگیزی پھیلائی جاتی ہے، یعنی کہ اس وقت جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹس سپوز، I'm sorry to say، انہیں لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا ایک نوجوان طبقہ جو پاکستان کے باشعور پڑھے لکھے لوگ، ان سب لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آ کے انجیکشن بھر کے ان کے دماغوں میں کوئی بھی بات ڈال دے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آزاد پاکستان اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، اس کو سوشل میڈیا، جہاں پہ اس وقت 90 ملین سے زیادہ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا، وہ عام پاکستانیوں کی رائے ہوتی ہے. اسی عام پاکستانیوں کی لیکن آپ لوگوں پہ علی، سوری میں آپ کو یہاں روکوں گا، آپ لوگوں کو ابھی کہا بھی جا رہا ہے، پہلے آپ ففتھ وارئر تھے، ففتھ وار کے، آج کل اب تو آتنکوادی ہیں آپ لوگ، دہشت گرد بھی ہیں. اس طرح کی خبریں بھی بہت ساری آئیں کہ سوشل میڈیا پہ. سر میں وہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے اس جلسے کے بارے میں سوال پوچھا، اس جلسے کے حوالے سے آپ کو تحریک استحکام جو ہے اس کی جماعت کے لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ جلسہ کامیاب ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو اس جلسے کی کامیابی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا پہ جا کر کے دیکھنا پڑے گا. وہاں پہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی، خواتین جو کہ 500 خواتین لے کے آئی، انہوں نے ریٹ بھی بتایا کہ ہمیں کتنے پیسے دیے گئے. پھر اس کے بعد لوگوں نے ایسے انٹرویوز بھی دیے آپ کے سامنے جنہوں نے کہا ہمیں پیسے ملے. پھر آپ نے وہ چیزیں بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی کہ جلسہ تحریک استحکام کا تھا لیکن نعرے عمران خان صاحب کے لگ رہے تھے. آپ نے بسیں بھر کے لے کے آتے ہوئے بھی دیکھا. تحریک انصاف کے جلسوں میں یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی. وہ یہ اگر آپ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ جلسہ کیسا تھا، آپ نے عوام سے پوچھنا ہے، بلکہ لیڈرشپ سے نہیں، کیونکہ لیڈرشپ تو اسے کامیاب جلسہ ہی کہے گی. ٹھیک ہے. اچھا روکڑی صاحب یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو پوائنٹ ہو گیا، اب یہ تحریک انصاف کو کیا ابھی آنے والے الیکشن میں آپ کے خیال میں سپیس دینی چاہیے؟ انہیں جلسوں کی اجازت ہو، جیسے آپ کا جلسہ ہوا، انہیں جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہ مینار پاکستان پہ نکلنے کی کوشش کریں، مارا ماری شروع ہوتی ہے، انہیں کارنر میٹنگ، کنونشن نہیں کرنے دیے جا رہے، اور وہ لوگ بھی جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں، انہیں بھی اجازت نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے انہیں اجازت دینی چاہیے؟ کوئی ایسی مفاہمہ، کوئی ایسی مصالحت ہو سکتی ہے؟ میں زبانی جمع خرچ اور یہ جو ایک آئیڈیلزم کی جو پالیٹکس ہے نا، اور یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں، میں آن گراؤنڈ کام کرنے والا آدمی، اور میرا تعلق میاں والی سے ہے. یہ جو میرے محترم بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں آ جائیں میاں والی، اور یہاں پہ جو نوجوانوں کے ساتھ، جو نوجوانوں سے کرایا گیا اور جو نوجوانوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک ان تمام فیملیز کو، اور کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی آ کے ان کا پرسان حال نہیں ہے، ان سے آگے لگوا دیں، ان کو اجاڑ دیا، ان کا خیال ہم ہی رکھ رہے ہیں، چاہے ان کے ماں باپ ہیں، چاہے ان کی فیملیز ہیں، چاہے وہ بچے خود ہیں. صبح سے لے کے شام تک ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے دکھوں میں. اور یہ سوشل میڈیا کے تھرو پرووک کر کے، بلکہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انسائٹ کر کے، ان سے جو کچھ اپنے ملک کے ساتھ کرا دیا گیا، ان کا درد ہم سہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا کی جو کہانیاں ہیں، ان کے اوپر آ کر نوجوانوں نے، جو پڑھے لکھے بچے تھے، انہوں نے جب ایئر فورس بیس کے اوپر جا کے آگ لگائی اور حملے کیے، اگر اس کی آپ ستائش کریں گے یا اس کو آپ کہیں گے کہ بہت بڑا کام ہوا، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا یہ ملک ہے. اور یہ جو بھائی نے الفاظ استعمال کیے نا، بابے، اور یہ جو تضحیق کے الفاظ ہیں، ہر وہ قوم جس میں چھوٹے سے محبت اور اپنے بڑے سے عمر کی تمیز اور تہذیب ختم ہو جائے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کہتے رہے ہم نے تو بہت چیزیں بھگت رہے ہیں اور ہم چلتے رہیں گے، لیکن جو یہ ایک کلچر ڈیولپ ہوا آپ کے ملک میں، یہ ہماری روایت نہیں تھی. اور ہم دنیا میں اگر باقی ممالک سے اخلاقی طور پر بہتر تھے تو اسی وجہ سے تھے. جی آزادی رائے، روکڑی صاحب یہاں پہ ایک سوال ایڈ کر لیں
روایات تو اس میں کوئی شک نہیں. تو کیا یہ ہماری روایات ہیں عورتوں پہ حملے کرنا, بچوں کو اغوا کرنا, جیلوں میں کون ڈالنا؟ کر رہا ہے وہ؟ نام بتائیں کون سا بچہ. نہیں نام بتائیں نا, الزامات کی سیاست سے ہم تو دور ہو گئے. آپ نام بتائیں کون اغوا ہوا ہے, بتائیے کون میں سا آپ کو بھی بچہ. نام میرا ضلع ہے, گزارش سنیے, میرا ضلع ہے. سب سے بڑا ایشو میاوالی کے اندر ہوا. ایک بچہ بتائیں یا ایک بندہ بتائیں جو اغوا ہوا یا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی, نام لیں. جی علی صاحب آپ بتائیں, آپ تو کافی سارے تحریک انصاف کے سر لوگ. پہلے تو دیکھیں, فرسٹ آف آل میں یہ کلیئر کر دوں, بابا کوئی انسلٹنگ ورڈ نہیں ہے, یہ ریسپیکٹڈ ورڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عمر میں جو بڑے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان سے آگیں لگوائی گئی ان کو. دیکھیں ابھی آپ سبھی بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ مجھے کہیں, میں آپ کے کہنے پہ جا کے کہیں پہ آگ لگاتا ہوں, کسی کو کہتا ہوں کچھ ایسی چیز کروں گا آپ کے کہنے کے اوپر. دیکھیں یہ جو چیز ہے, پاکستان تحریک انصاف کا بھی اس کے اوپر ایک سٹانس رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پری پلانٹڈ تھا, ٹھیک ہے. اس کو پلان کے مطابق کی گئی یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. 9 مئی کا حملہ ہو یا پشاور میں جا کر کے ریڈیو پاکستان کی عمارت کو جلا دینا ہو, اس کے ساتھ تحریک انصاف کے کسی کارکن کا یا لیڈرشپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے اوپر آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور جس دن آزادانہ تحقیقات ہوں گی, ایز اے چیئرمین سیڈ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا, اس میں انشاءاللہ تعالی چیزیں ساری لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. لیکن ہمیں یہ اگر بتایا جائے کہ بھائی ہمارا مائنڈ پروگرام کیا جا رہا ہے, ہمیں ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی چیز گھول کے پلائی جا رہی ہے, تو بھائی ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ہمارے شعور کی توہین مت کریں. ہم کوئی 12-15 سال کے بچے نہیں ہیں. اس وقت تحریک انصاف کے اندر جو بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی, وہ سارے اس وقت مڈل ایج کے لوگ ہیں, 30 ایئرس کے, 35 ایئرس کے نوجوان ہیں. اس کے اندر وہ باشعور پاکستانی ہیں, وہ انٹرپرینور ہو سکتے ہیں, ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں, انجینئرز ہو سکتے ہیں. انہیں یہ مت پیغام دیا جائے یا بتایا جائے یا ہمارے شعور کی توہین کرتے ہیں آپ کہ ہمیں کوئی بیانیہ آ کے ہمارے دماغوں میں ڈال دیا جاتا ہے. جیسے تحریک انصاف کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے پیسے دے دیے 85 کروڑ روپے, پتہ نہیں کتنے. آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں, وہ اربوں روپے انویسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر. اگر آپ کا بیانیہ اتنا سچ ہے اور عمران خان کا بیانیہ جھوٹ ہے جو ہمارے دماغوں کے اندر نقش کر چکا ہوا ہے, آپ نے اس وقت پورے پاکستان کے میڈیا کو آگے لگا کے کھڑا کیا ہوا ہے. آپ کی مرضی کے بغیر وہ بات نہیں کر سکتے, آپ کی مرضی کے بغیر کسی کا وہ نام نہیں لے سکتے, جب کسی پراپرٹی ٹائکون تک کا وہ نام نہیں لے سکتے جب تک آپ نہ چاہتے ہو. فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں, تو آپ پچھلے 15 مہینے سے یا اس سے بھی زیادہ وقت لگانے کے آپ ٹی وی پہ اشتہارات چلاتے ہیں, پریس کانفرنسز کرواتے ہیں, لوگوں کو اٹھاتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, ملک میں کریک ڈاؤن کرتے ہیں, 180 پرچے کروا دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ زبردست ہو جائے. تو آپ کیوں نہیں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود اس قوم کے باشعور نوجوانوں کے ذہنوں میں اپنا بیانیہ ڈال رہے ہیں؟ آج بھی عمران خان کا بیانیہ سوشل میڈیا کے اوپر پریویل کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ سچ اور ناحق کی جنگ ہے, صحیح اور جھوٹ کی جنگ ہے, جو عام پاکستانی جس کو اڈاپٹ کر رہا ہے اس وقت. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا. روکڑی صاحب, یہ ان کو اجازت دینی چاہیے تحریک انصاف کو جلسوں کی, جلوس کی, پولیٹیکل کمپین چلانے کی, ان کو اجازت ملنی چاہیے یا نہیں؟ ایک پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط کہوں کہ یہاں پہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا, یعنی کئی چیزیں ہوتی ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے نا. میں بھائی کو دعوت دیتا ہوں ہمارے پاس ذرا میاوالی آ جائیں, اکرام بھی کریں گے, ان کو پورا چکر بھی لگوائیں گے اور ان کو دکھائیں گے یہاں کے حالات اور واقعات. پھر اس کے بعد سر میری بات سنیں نا, پورا پاکستان, میں تو جس گھر میں رہتا ہوں اس کی بات کروں گا نا, پاکستان کی نہیں. سب سے زیادہ ایشو تو میاوالی ہے نا, میاوالی کا. میں یہ میرے پاس آ جائے, میں ان کو وزٹ کراتا ہوں سارا, اس کے بعد بیٹھ کے پھر آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کریں کہ کیا دیکھ کیا اور کیا چیز. دوسرا پالیٹکس جو ہے نا, یہ پروگریسو پالیٹکس ہے. اسی طرح کے بھائیوں نے عمران خان کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں پہ وہ پہنچا ہوا ہے. یہ حق اور باطل کی جنگ. حق کا معنی بھی معلوم کر لیں لغوی اور شرعی بھی, کہ حق کس کو کہتے ہیں اور باطل کس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے اور باقی سارے باطل ہیں, ان کی گردنیں اڑا دو. یعنی آپ الفاظ کا چناؤ دیں. سر خود نہیں, یہ ٹرم ہے نا بھائی, ٹرم ہے. حق و باطل کی جنگ ہوتی کیا ہے؟ حق لفظ قرآن کا لفظ. گزارش سنیے سر, حق لفظ قرآن کا لفظ ہے. حق اور باطل کی ٹرم قرآنک ٹرم ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. اب آپ حق و باطل میں, اب حضور کے نزدیک ہم جو بھی ان کے خلاف ہیں وہ باطل پہ ہیں. دیکھیں بی سینسیبل. میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ آن گراؤنڈ آ جائیں, میرے پاس آ جائیں, آپ کو میں یہاں پہ بچوں سے بھی ملاتا ہوں, آپ کو یہاں حالات نہیں دیتے نا علی صاحب, میں گارنٹی دیتا ہوں, آ جائیں. میری علی صاحب آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں, آپ جائیں گے پاکستان کی گارنٹی؟ آ جائیں بس, آ نہیں سر ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو, میری گارنٹی ہے. اور ہم مہمان نوازی میں کوئی کوتاہی کریں یا ان کی پر ایک الفاظ بھی کو بد نکلے, وہ ہمارے ذمہ. آ جائیں.
ایک نیوٹرل تجزیہ کر لیں ہمارے علاقے میں، نیوٹرل تجزیہ. روکڑی صاحب اس وقت دیکھیں میاں والی کی بات نہیں، پورے پاکستان کی بات آپ کے سامنے میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، پورے پاکستان کی بات آپ کر لیں. پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو 15 مہینے کے اندر حالات بنائے گئے وہ آپ کے واقعات ہوتے ہیں نا جی. گزارش سنیں، واقعات ہوتے ہیں، واقعات لاہور میں ہوئے، واقعات میاں والی کے اندر ہوئے، واقعات مین 5-6 واقعات ہیں، زیادہ واقعات نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ جو بندے ان واقعات میں شامل ہوئے وہ 500 1000 2000 3000 سے زیادہ بندہ نہیں ہے. چلے میں آپ کے لیے آپ کو لاہور بھی لے جاؤں گا، میں آپ کے لیے آپ کو پنڈی بھی لے جاؤں گا، لیکن میاں والی کے اندر بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے. ان 3-4 مقامات میں سے ایک واقعہ میاں والی میں ہو چکا ہے. آ جائیں میں آپ کو یہاں کا چھوٹا سا ایک سوال ہے، مجھے اجازت دیجیے گا. ہم آپ کے ساتھ ایگری ہیں کہ وہ غلط واقعہ ہے، جو لوگ شامل ہیں انہیں سزا دیں. سبھی صاحب اجازت دیجیے گا، مجھے 1 منٹ کی اجازت دیجیے گا. ٹھیک ہے، میں روکڑی صاحب کی بات مان لیتا ہوں، ہوئے ہیں واقعات ساری جگہوں پہ ہوئے ہیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے، آپ نے دیکھا وہ خدیجہ شاہ اس وقت گرفتار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. ان کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ آتی ہے، گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ایک ویڈیو بنا رہی ہیں. اس گاڑی کی چھت کے اوپر اندلیب عباس کھڑی ہیں. ٹھیک ہے، آج خدیجہ شاہ جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، جبکہ اندلیب عباس پاکستان کو استحکام دینے کی کوشش کر رہی ہیں، تحریک استحکام کے اندر آ چکی ہے. مراد راس ہے. کیا اس پروٹیسٹ کے اندر شامل اپنی مرضی کے گنے چنے لوگوں کے خلاف ہی انتقامی کارروائیاں کرنی تھی، یا اوورآل اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر وہاں پہ جی اس کو آپ کلیئر کریں گے؟ لاجیکل 2-3 چیزیں میں بھائیوں کو بتا رہا ہوں پہلے بھی، کہ ایک آدمی بھی جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو رہا ہے اس کے اوپر کیس ختم نہیں ہو رہے. یعنی اگر آپ کہیں نا کہ کیسز ختم ہو گئے، کنوین ختم ہو گئے، دفعات ختم ہو گئی، اگر وہ آپ نے جس دن ثابت کر دی، میں آپ کا بات مانتے ہوئے کہوں گا کہ آپ جسٹیفائیڈ ہیں. کیوں؟ میری پالیٹکس کا سارا زور یہ رہا ہے، یا میں یہ کہ جو چیز غلط ہو میں غلط، جو چیز ٹھیک ہو اس کو ٹھیک کہتا ہوں. میرے بہت محترم بھائی ہیں، میں ان سے بہت زیادہ قریبی وقت گزار چکا ہوں عمران خان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جب تک رہے اس کی خیرخواہی کرتے رہے اور اس کو بتاتے رہے کہ یہ کام ایسے نہ کرو. اس راہ ہم ایک پولیٹیکل پروگریسو پارٹی ہیں، ہم نے الیکشن میں جانا ہے. بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں. ایک آدمی جو آ رہا ہو اس طرح، ایک آدمی کے کیسز ختم ہو، اس پہ دفعات ختم ہو گئی ہوں، یا وہ اپنی پیشیاں اور وہ نہ بھگت رہا ہو، پھر جرم دوں گا. نہیں تو پھر خدیجہ شاہ کو بھی چھوڑ دیں، وہ بھی اس طرح ہی باہر آ کے خدیجہ شاہ، اب خدیجہ شاہ کی بات کرو، خدیجہ شاہ کی بات کرتا ہوں. کاش میں جب 3.5 سال گورنمنٹ تھی نا ہماری، میں جیلوں کے اندر سڑنے والی جو غریب عورتیں ہیں نا، میں ان کے کیسز لے کے جاتا تھا. یہ بھی شکر ہے کہ خدیجہ شاہ ایک ایلیٹ کلاس کی ایک دیوی اگر جیل کے اندر گئی ہے تو آج عورتوں کے حقوق بھی یاد آ گئے. جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں نا، جب ہم پاور کے اندر ہوتے ہیں، اس وقت نہ ہمیں غریب نظر آتا ہے، نہ ہمیں جیلوں میں پسنے والی عورتیں نظر آتی ہیں، نہ ہمیں مقامات پر رسوا ہونے والے لوگ نظر آتے ہیں. لیکن جب معاملات خراب ہوں تو خدیجہ شاہ ایگزامپل بنتی ہے. ایگزامپل بنائیے کسی غریب مسکین کو. گزارش 1400 بندہ ہے جس کے اوپر کیس ہے، 1400 آدمی، 350 آدمی ہیں جو کیٹیگری اے کے اندر ملوث ہے میاں والی میں. پوری تحریک انصاف میں سے سوائے ہمارے ان کے ماں باپ اور ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا. آ جائیں نا، ان کا ساتھ تو دینا. صرف میڈیا کے اوپر بیٹھ کر باتیں، صرف میڈیا پہ کوئی بولنے والا ہے ان کے لیے، کوئی آنے والا ہے، کوئی ان کی ملاقاتوں کے لیے پیسے دینے والا ہے. غریب رسوا ہو گیا. جیلوں کے اندر بچے، وہ آپ کے مطابق وہ لوگ شامل ہیں اس میں، تو ان کو تو وہ میرے پاس اجتماعی خط ہیں جیل کے. 140 آدمی جیل میں ہیں. اللہ کا نام لے کے انہوں نے واسطے ڈالے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہمیں مل تو جاؤ. میں جاؤں. لیکن کون آئے سر؟ سارے موجود ہیں، آپ نے عمران خان سے لے کر سارے موجود ہیں، سارے موجود ہیں، اس کے سارے موجود ہیں. نام اس کے MNA سے لے کے ان کے MPS سے لے کے میاں والی میں تمام جنہوں نے فائدے اٹھائے اور ادھر اس مقام سے یہاں تک پہنچے اور اس کے سٹیک ہولڈرز تھے اور اس کے ساتھ ہر چیز میں شامل تھے، سارے موجود ہیں. اچھا، لیکن روکڑی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ باہر بندہ کون ہے جو آئے عمران خان سے لے کر، یا تو اس وقت سرنڈر کر چکے ہیں یا گرفتار ہے یا روپوش ہے؟ سارے موجود چھوڑا ہی نہیں آپ نے جانے کے لیے. کیا مطلب نہیں چھوڑا؟ سارے موجود ہیں. لسٹ دے دوں آپ کو اس کے خاندان کی. نام بتائیں نا، کچھ نام بتائیں. اس کے میاں والی کے اندر MNA MPA منسٹرز جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے تمام اقتدار کو انجوائے کیا، سارے گھروں کے اندر. نام بتائیں، ان سے ہم پوچھیں گے سوال. امجد سے پوچھئے، سبتین سپیکر ہے جو پنجاب اسمبلی کا اس وقت % پریولیجز انجوائے کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مین آدمی ہے، سپیکر ہے ابھی بھی.
उससे पूछिए, अहमद बच्चर से पूछिए, अमीनुल्लाह से पूछिए, बबली से पूछिए, सारे मौजूद हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि ये लोग इनके केसेस को चलाएं, लेकिन आप तो उनको गुनहगार एक बंदे यार उनके सर पे तो हाथ रख दो, तुम्हारे पीछे डल सड़ गए वो नहीं, लेकिन वो तो गुनहगार हैं। आप कह रहे हैं एक तरफ उन्हें सजा मिलनी चाहिए। स्पीकर है, इस वक्त भी आपका स्पीकर है, गाड़ियों के ऊपर यहाँ पे आके अपने बेटों के काम, इधर के काम निकलवा रहे हैं। उनसे पूछो ना अपनी पार्टी के स्पीकर से, किसी गरीब के सर पे हाथ रख ले। नहीं रोकड़ी साहब, ये पूछेंगे, लेकिन आप इसको जरा क्लियर करें ना, ये लोग जो पकड़े हुए हैं ये गुनाहगार हैं, सजावार हैं, तो इनके पीछे क्यों चले? हम तो चाहते हैं उन्हें सजा मिले। तो जो सजा जाए उसका केस उसका बाप भुगतेगा जिसने आग लगवाई इनके पीछे। तो इसका मतलब है आप चाहते हैं जिन लोगों ने ये काम किया 9 मई का, उनके पीछे तहरीक इंसाफ खड़ी हो? तो मैं खड़ा हूं उनके साथ, एलानिया आपको बता रहा हूं कि उनकी कैटेगरीज में खड़ा हूं, एलानिया बता रहा हूं। मतलब जिन लोगों ने जुर्म किया उनके साथ खड़े हैं। देखें, आप लोग हैं शहरों के लाने वाले, आप लोगों को गांव ट्राइबल इन कल्चर का इल्म नहीं है, नाराजगी माफ। इसके अंदर 3 कैटेगरीज के लोग थे, एक नंबर 1 कैटेगरी, नंबर 2 कैटेगरी, नंबर 3 कैटेगरी। उनके ऊपर जाया जाता है, उनके माँ बाप पेशियों पे जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। उनके माँ बाप, पहले ये चीज क्लियर करें ना, ये जो लोग पकड़े हुए हैं क्या ये लोग गुनाहगार हैं या आप लोगों ने? नहीं, इन्होंने फूल फेंके थे जाके पकड़े हैं तो ना जिन्होंने पकड़े उन्हें कह के छोड़े ना। मैं वही फिर वह बातें फिर इंसाइट करो, प्रोवोक करो, उनको मिला के आगे लगवाओ और फिर कहो मैं इनको जानता भी नहीं हूं। ऐसे नहीं होती लीडरशिप। जो उनके पीछे नहीं आ रहे उनका कसूर है, मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसे नहीं होती। बड़े शहरों के जो इलेक्टेबल थे उन्होंने छुड़वाया। 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा अपना आग लगा दी, थानों को आग लगवाई इन बच्चों से। लड़के थे, यंगस्टर्स थे, 22 साल। ये बताएं कि इन्हें तहरीक इंसाफ को अब इजाजत देनी चाहिए जलसों की या नहीं? मेरे 1 मिनट लेते हैं आप जाएं, 1 मिनट दीजिएगा सर, 1 मिनट दीजिएगा। मैंने जुर्म किया, मेजर साहब ने भी कहा आपके सामने, इन्होंने कहा प्रोवोक किया, थानों को आग लगाई, जुर्म करवाए, ठीक है। चलें 2 मिनट के लिए ये बात अगर मान भी लेते हैं, इमरान खान साहब तो उस वक्त कस्टडी के अंदर थे, ठीक है। उनके साथ तो ना कोई बाहर पार्टी की लीडरशिप का राब्ता था, ना अवाम का राब्ता था। बाहर जो लोग स्पीकरों पे खड़े होकर के तेरे बाप से लेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी, वो सारे तो तहरीक इस्तेकाम के अंदर हैं। सदाकत अब्बासी का आपने इंटरव्यू देखा, वहां पे लाहौर के अंदर जलसे में खड़े होकर स्पीकर लेकर के लोगों को लीड कर रहे हैं, वो तो इस वक्त आपकी जमात के अंदर हैं। नहीं, तो भाई अगर आपके नजदीक हम ये बात मान लें कि अवाम को प्रोवोक किया गया, तो प्रोवोक करने वाले, लीड करने वाले, जत्थों की सूरत में अवाम को लेके जाने वाले ये तमाम लोग तो पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेकाम देने में लगे हुए हैं। तो वो जो उस वक्त अवाम के साथ कॉन्टेक्ट के अंदर था ही नहीं, जो उस वक्त आपकी कस्टडी के अंदर बैठा हुआ था, जिसके पास ना फोन मोबाइल था ना बाहर राब्ता था, उसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि लोगों को प्रोवोक उसने किया। मैं आपको कैसे देखेंगे? सुने गुजारिश, मुझे आपकी बातों की डायरेक्शन पे हम जा किधर हैं, आप चाहते क्या है मुझे बताएं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, तहरीक इंसाफ को आप इलेक्शन की इजाजत देंगे यानी आपके ख्याल में सियासी माहौल बन रहा है? देनी है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपकी पार्टी का मौकफ क्या है? इस्तेकाम पाकिस्तान क्या कहती है कि अगर ये मुफाहमत हो, मुसालियत हो, क्या आप उनके साथ बैठ के? इस्तेकाम पाकिस्तान अपना पॉलिटिकल मंशूर लेकर चल रही है और इलेक्शन लड़ रही है और इलेक्शन लड़ेगी। हमारा ये है कि हम एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी थे, हमें कभी भी फ्रिक्शन में नहीं जाना चाहिए था, हमें इदारों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था, हमने पाकिस्तान को मजबूत करना था। जब इमरान खान डायरी लेकर निकला, हमें लगी कुब्बे वाली लात। आपकी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान है, अब उनका जवाब दें, वो तो हो गया जो गुजर गया। तो मैं असगर खान रोखड़ी का जवाब दे रहा हूं जो कब्र में है मेरा वालिद। मैं इस्तेकाम में पाकिस्तान का जवाब दे रहा हूं आपको, जी, उसी पार्टी का जवाब दे रहा हूं कि अब ये तमाम वो लोग हैं जो 9 मई के क्रिटिकल थ्रेशोल्ड के बाद हमने पार्टी बनाई। हम तो साल डेढ़ पहले छोड़ के आ गए थे, उस वक्त खड़े हो गए थे जब लॉन्ग मार्च नहीं हुआ था कि अल्लाह का वास्ता ये रास्ता मत अपनाओ, अपने आप को बचाओ, अपने मुल्क को बचाओ और प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल ग्रोथ जारी रखो। तुम इस मकाम पर पहुंच गए हो कि तुम इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आओगे। उस वक्त उसके जो मुशीर थे उन्होंने हमारे जैसे लोगों को धक्के दे के पार्टी से बाहर निकाल दिया और इसने निकाला। आपको निकाल दिया? तो नहीं, उन्होंने मुझे, और मैं को बैठा हुआ हूं, अब आया हूं, मुझे तो साल पहले पार्टी से निकाल दिया था सिर्फ इसलिए कि हमने इसकी जाके कहा था कि ये काम ना कर, ये रास्ता गलत है, ये तरीका गलत है। इस्तेकाम में आया, फिर मैं तहरीक इस्तेकाम बनाने वाला हूं भाई, आया नहीं हूं। आपने बनाई, ठीक। अच्छा, तो अभी जो बनाने वाले सभी साहब इजाजत दीजिएगा सर। देखें, अभी आपने कहा कि हमारा, आप ये बताएं कोई मुसालियत होनी चाहिए, मुफाहमत होनी चाहिए, आपके ये सारे मामलात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आपको क्या लगता है? किसके साथ सर? ये इन तमाम जमातों के साथ, सियासी जमातों के दरमियान
اور پولیٹیکل طریقے سے سر گزارش سنیں, وہ بڑے لوگوں کا کام ہے. ان کا اسد کیسر, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی پرسوں کہ وہ جا کر بیٹھے ہوئے تھے اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اچھی بات ہے, ٹریڈیشنل ہماری روایت ہے قبائل کی. یقین جانیے جب اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان کا نام برے طریقے سے استعمال کر کے اس کے اوپر یہ جس طریقے سے تضحیق اور جس طریقے سے بچوں کی طرح ٹھٹھے اڑائے جاتے تھے, ہم تھے کہنے والے کہ نہ کرو یار, یہ کام نہ کرو. ہم پالیٹکس میں کل ایک دوسرے کے ساتھ پھر مل کے بیٹھنا ہوگا. تو اچھی بات ہے, ابھی ان کو ہوش آ گیا, چلنا چاہیے ان لوگوں کو. بالکل ٹھیک. علی یہ بتائیں کیوں کہتے ہیں آپ مولانا فضل الرحمان کو کیوں ایسے نام رکھتے تھے جلسوں میں, آج ان کے ساتھ بیٹھنے میں مجبور ہو رہے ہیں, تو یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ سر مولانا فضل الرحمان کا نام جو ہے, جس کے بارے میں ابھی میئر صاحب نے اشارہ کیا, وہ عمران خان صاحب نے نہیں رکھا تھا. وہ سال پہلے سے ایک آپ کو تاریخ پتہ ہوگی کہ وہ کیا وجہ تھی, ڈیزل کی وزارت کے حوالے سے ان کو کہا جاتا تھا, وہ عمران خان نے نہیں کہا. البتہ مولانا فضل الرحمان کی بات انہیں کہنی چاہیے یہاں پہ کہ جو پاکستان کی خواتین ہیں ان کے بارے میں کبھی یہ زمین گرم کر رہے ہوتے ہیں, کبھی انہیں تتلیاں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو عمران خان کی زبان سے تو آپ اس طرح کے الفاظ نہیں ہمیں بتا سکتے جو مولانا صاحب کی طرف سے کہے جاتے ہیں. اچھا, دوسری چیز, ابھی میجر صاحب ایک منٹ دیجیے گا, میں خاموشی سے سنتا ہوں آپ کی بات, ایک منٹ دیجیے گا. ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہم عمران خان صاحب کو سمجھاتے رہے کہ اداروں کے خلاف مت جائیں, اداروں کے خلاف آپ کا مفاد نہیں ہے. نول سر, مجھے اس ملک میں وہ سیاسی جماعت بتا دیں جس نے آن دا ریکارڈ کیمروں کے سامنے اداروں کے اوپر حملے نہ کیے ہوں. عمران خان کی زندگی میں مجھے ایک بیان آپ میں چیلنج کر کے بتاتا ہوں کہ وہ دکھا دیں جو اس نے ادارے کے خلاف دیا ہو یا ادارے کی کریڈیبلٹی کو جس سے نقصان پہنچا ہو. انڈیویجول ذاتی طور پہ کسی شخص کے اوپر تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ادارے کے خلاف جا رہے ہیں. آپ کے اس ملک میں اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر کے منسٹرز نے کہا کہ ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں, ان کے ماتھوں پہ پسینہ ہے, یہ ہماری کھالیں ادھیڑ کے کھا گئے. آپ کے اسلام آباد میں جلسہ کرتے ہوئے کہتے ہیں, کسی کا نام لے کر کے نہیں, ادارے کو, کہ ہم آپ کی چمڑیاں ادھیڑ دیں گے. وہ لوگ تو اس وقت پی ڈی ایم کے اتحاد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو تو ملک میں لا کر کے NRO دے کر کے ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے, جنہوں نے ہمیشہ عوام کے ذہنوں میں اداروں کے خلاف زہر بھرا ہے. مریم نواز کے جلسوں میں کی ہے کہ فوج میرے سے اہم ہے, فوج میرے سے آگے ہے, فوج میری ہے, فوج تگڑی ہونی چاہیے. ہم تو وہی چیز کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں تو عمران خان کی طرف سے آج تک زندگی میں ایک میسج ایسا نہیں ملا جس میں ادارے کے خلاف بات کی گئی ہو یا ادارے کے اوپر کوئی حملہ کیا گیا ہو. البتہ ان کے کاؤنٹر میں اگر ہم دیکھیں تو تمام سیاسی جماعتیں, بہت ساری سیاسی جماعتوں میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے جس میں ادارے کو ذمہ دار کہا جاتا ہے. حملوں کا الزامات ہیں, جنرل باجوہ کے نام ہے, فیض کے نام ہے, ان سب لوگوں نے جنرل باجوہ کے, چلے اگر اس کو بھی ہم سائڈ پہ رکھیں گے کسی انڈیویجول جنرل کا اگر نام لیا جائے, ٹھیک ہے, فضل الرحمان صاحب نے تو کہا تھا یہ اسرائیل کے جرنیل ہیں, وہ آپ نے سارا اسرائیل کے, تو یہ سارے لوگ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ اداروں کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ, مجھے یہ لگتا ہے سبھی بھائی, ادارے کے خلاف یا ادارے کے اوپر بات کرنا اس وقت پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ صرف ایک مفاد کی جنگ ہے, جہاں سے مفاد ہے اسی کو سپورٹ کیا جاتا ہے. ورنہ ہم جیسے ففتھ جنریشن کا وار لڑتے تھے ان کے ساتھ ہو کر کے, آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ غدار ہیں, وہی آج اس وقت اقتدار میں لائے جا رہے ہیں. روکڑی صاحب, عمران خان نے اداروں کے بارے میں تو کبھی ان کو نہیں کہا کہ جا کے لڑو, وہ تو ہمیشہ فوج کی حفاظت کرتے رہے. نہیں سر, میرے بارے میں کرتا رہا ہے. میں ایک گزارش کروں سر, یہ جو نام بگاڑے جاتے تھے نا, وہ آپ کے اور میرے بگاڑے جاتے تھے, کہاں اداروں کے بگاڑے جاتے تھے. یعنی ہم بھول کیوں جاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں ہم بھول گئے, چھوڑیں ان چیز کو. ویسے ایک آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, پرسوں میرے سے کسی نے ٹی وی پہ پوچھا کہ میاں نواز شریف کی واپسی پاکستان میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. میں نے کہا عمران خان کو دعا دے کہ عمران خان نے میاں نواز شریف کی واپسی کو یقینی بنایا, اور پارٹی کو اس مقام جیل سے بیٹھ کے بنایا, پارٹی کو اور ہم تمام لوگوں کو اس مقام پر پہنچایا کہ آج ہم وہ بھی واپس ہے اور ہم اگلا الیکشن نون کے خلاف لڑ رہے ہیں. بہرحال گزارش یہ ہے سر کہ کسی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمیں آج جیسے اسد کیسر وغیرہ چل رہے ہیں نا, اسد کیسر وغیرہ, ان تمام کو چاہیے اسد کیسر کے ساتھ مل کے پروگریسو ٹھنڈے طریقے کے ساتھ سب کے پاس جائیں گے. اچھا, اسد کیسر نے انکار کر دیا سر. اسد کیسر نے کہا میں تو گیا ہوں, دعا کرنے گیا تھا, یہ سارا جھوٹ ہے. سبھی بھائی میں ایک چیز آپ کو ایک منٹ میں کلیئر کروں گا. اسد کیسر کا ذکر کر رہے ہیں میجر صاحب, 2 بار انہوں نے کہا کہ اسد کیسر وہاں پہ تعزیت کرنے گئے تھے. ان تصویروں کو استعمال کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے, ان کا فوٹوگرافر تھا وہاں پہ. مولانا آپٹکس ہوتے ہیں سر, ہم سیاست کر رہے ہیں آن گراؤنڈ. نہ آدمی ایسے موقعوں کے اوپر تعزیت کرنے جاتا ہے مل کے, اور یہ چیزیں آن ریکارڈ ہوتی ہیں.
چیزیں آج کل کچھ چھپتی نہیں ہیں، آپ کی اور میری ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ کس کے پردے اٹھاؤں اور کس کے یعنی ہم تو وہ ہیں جن کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے. کیوں؟ ہم بہت عرصہ ساتھ چلے تھے اور ایک دوسرے کی ان چیزوں کا بھی معلوم ہے کہ ہم حیا میں. روکڑی صاحب آپ کو تحریک انصاف سے کیوں نکالا گیا؟ آپ اتنے کیونکہ میں نے سر غلطی یہ کی تھی کہ ان کے کہنے کے اوپر، عمران خان کے کہنے کے اوپر مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں معاملات جب ٹھیک ہونا شروع ہوئے اور ساری چیزیں سیٹل ہو گئیں، آن ریکارڈ ہے، چیک کر لیجئے گا اس چیز کو. کس سے مذاکرات سر کس سے مذاکرات شروع کرے آپ نے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ. جی اچھا. میں نے اس کے کہنے پہ مذاکرات کیے. جب تمام چیزیں سیٹل ہو گئیں اور معاملات ٹھیک ہو گئے تو اس کے بعد اس کے ارد گرد کے ٹولے نے جو بھی جس کی یہ باتیں سنتا تھا، اس نے ان کی بانی اور ہمیں اس نے آؤٹ سائڈ پہ کر دیا. پھر انہوں نے، ان کا ایک ایلچی تھا عمران خان کا، سلیمان، جو وہ گٹار بجانے والا، یہ میرے ساتھ ایلچی تھا عمران خان کا. پھر سلیمان احمد کے تھرو انہوں نے جیو کے اوپر جا کر ایک بہت غلط بیانیہ نشر کیا. اس تمام ملاقاتوں کو ایک اور ٹوسٹ دیا جس کو میں نے چیلنج کیا اور کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے، ہم نے تمہارے لیے مذاکرات کیے لیکن بات کرو وہ جو سچی ہو. اور اس پر ہمیں پارٹی سے ودن 24 آورز پہلے شو کاز نوٹس، اس کا جواب بھی نہیں آیا، اور دوسرے دن ہمیں تو انہوں نے پارٹی سے نکال دیا اس جرم کی سزا میں کہ ہم نے اس کے کہنے پہ مذاکرات کیے. اچھا چاہتے کیا تھے خان صاحب؟ کیا آپ سے مذاکرات میں آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کریں آپ؟ 3 شرطیں تھی اس کی، 3 شرطیں تھی، آن ریکارڈ ہے، آپ پوچھ لیجئے گا. یہ جو پی ٹی آئی والی مین لیڈرشپ ہے، کبھی اسے بلائیے گا. 3 شرطیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے، اور تمام اداروں کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا اچھا باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. تینوں ڈیمانڈز اچھی ڈیمانڈز تھی، غلط ڈیمانڈز بھی نہیں تھی. تینوں ڈیمانڈز پوری کر لی گئی. انہوں نے کہا بات جسٹیفائیڈ ہے، الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا اور الیکشن ہوگا. ایک ڈیمانڈ تھی کہ آپ برائے مہربانی افواج پاکستان کو اور شہداء کو، خاص طور پر جنرل سرفراز کی شہادت کے بعد، آپ ان کو سٹیجز کے اوپر گالیاں نکالنا چھوڑ دیں. یہ میں بات کر رہا ہوں. اچھا روکڑی صاحب معذرت کے ساتھ، لیکن عمران خان کے منہ سے کبھی کسی شہداء کے بارے میں، عمران خان تو کہتے ہیں فوج میری ہے، فوج تکڑی ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، فوج ہم سے آگے ہے. فوج کے بارے میں عمران خان نے تو کبھی، انہوں نے ایک شخصیت کا کہا. میرے کپڑوں کا رنگ کیا ہے سر؟ میرے کپڑوں کا رنگ کیا ہے؟ یہ لائٹ گرے ہے شاید. سر ہوں تو آپ اگر کہیں سفید ہے تو میں لائٹ گرے سفید بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. نہیں، اس کو سوال میں بات کریں، مجھے اس میں سمجھ نہیں. میں کہہ جو رہا ہوں بھائی، میں نہیں جی، اس نے کس کو کہا ہے یہ جو ڈرٹی فلانا اور فلانا اور فلانا؟ وہ آپ کو کہتا تھا اور مجھے کہتا تھا. کس کو کہتا تھا؟ نہیں وہ تو ابھی آپ کہہ رہے تھے شخصیات کی بات نہ کریں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں ادارے کی بات نہ کریں. اگر وہ نواز شریف باجوہ صاحب کو کہے تو وہ ٹھیک ہے، فیض کو کہے وہ ٹھیک ہے. آپ عمران خان کے وکیل ہیں یہاں پہ، آپ عمران خان کے وکیل ہیں یا آپ نے اندر ہوسٹ بن کے انٹرویو لینا ہے، میری بات کو سننا ہے؟ سوال آپ کے سامنے سوال رکھا ہے. میں نون لیگ سوال یہ ہے کہ نواز شریف کا بیٹھ رہا ہوں آپ کے آگے. نہیں، میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کہے نام لے کر، اگر آرمی چیف کا، نواز شریف چھوڑے، نواز شریف کو پیپلز پارٹی نے حملے کر دیا آپ کی ایئر فورس بیس میاں والی پہ، حملہ کیا ہے. کور کمانڈر کے گھر میں آپ گھسے تھے. عمران خان کا بھانجا گاڑی کے اوپر کر کے کھڑا کر رہا تھا، وہ آپ کے ساتھ ہے. روکڑی صاحب اس کے ساتھ ہے، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. نو میں ہی غلط ہے. بات ختم ہو گئی. ہم وہ لوگ تھے جو اس کو جوڑ رہے تھے اور ہم نے جوڑ لیا تھا. ہم نے اس کی خیرخواہی کی تھی. ہم جس کے ساتھ بھی چلتے ہیں اس کی خیرخواہی کرتے ہوئے چلے. ہمیں تو انہوں نے رسوا کر کے پارٹی سے نکال دیا. ہاں اچھا نہیں یہ غلط چیز، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ غلط ہوا. اچھا جی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ تھا میرا آدھا گھنٹہ، کیونکہ میں نے ایک جگہ پہ جانا ہے، ہمارا چھوٹا سا جلسہ ہے ابھی، تاکہ آپ بات آخری کریں تاکہ ہم اس چیز کو وائنڈ اپ کر دیں. جی اچھا روکڑی صاحب بس آخر میں یہ بتا دیں، چلے آپ جانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ کو لگ رہا ہے اب آگے معاملات کیا بنتے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے اب کیا ہوگا؟ کیا سر بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، بڑا لیڈر جو ہوتا ہے، بڑا جو لیڈر ہوتا ہے، اس نے اپنی پارٹی کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، بچوں کو بھی بچوں کی طرح پارٹی سنبھالنی ہوتی ہے، اور بڑا دل کرتے ہوئے اپنے معاملات کو درست رکھنا ہوتا ہے. فرکشن یا ضد یا تکبر، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈاؤن فال کا باعث بنتی ہیں. میں ایک اٹلی کے سفیر کی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. اٹلی کے سفیر نے مجھے کہا تھا، عمران خان آیا تھا، اس نے کہا یہ بہت اچھا لیڈر ہے لیکن اس کی طبع میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا تو یہ بہت بڑا نقصان کرے گا. آن ریکارڈ ہے، میرے ساتھ اس نے یہ بات کی.
میں نے اس کو بھی وہ بتائی. مسلمان بزرگ ہیں کوئی, کیا نام تھا ان کا؟ نہیں جی, اٹلی کے سفیر ہیں حضرت خواجہ اٹلی کے سفیر حضرت خواجہ مجددی, مسلمان بزرگ اٹلی کے جو سفیر تھے نا سر, وہ پیران پیر مجددی شیخ الفلانا ان کا نام. نہیں معذرت کے ساتھ میں وہ سمجھا حقیقت میں کہ کوئی کسی بزرگ نے کہا ہے. اچھا اٹلی کے سفیر ہیں سر, بزرگوں نہیں معذرت کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں اس کا نام بتایا نا سر, المجددی الاشرفی فلانا فلانا فلانا, نام بھی اس کا بہت مشکل ہے, سفیر اٹلی پاک. اچھا اچھا اچھا, آپ سمجھ آئی. اچھا جی جی, آپ سمجھیے میں آپ کی بات. نہیں اچھا ٹھیک ہے روکڑی صاحب, مفاہمت, مصالحت اور ان تمام چیزوں پہ آپ کیا لگتا ہے استحکام پاکستان کا مستقبل کیا رہتا ہے؟ آپ کتنی سیٹیں لے کے جا رہے ہیں؟ اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, اجازت کرو. میرے ساتھ میاوالی, میرے پاس اس وقت میاوالی کا جو پریزیڈنٹ تھے سلیم گل خان, وہ بیٹھا ہوں میں. پی ٹی آئی کی بنیاد رکھنے والا جس نے 27 سال اس پارٹی کو دی ہیں, 27 سال. عامر کیانی نے دیے اس طرح. ہاں جی, جس طرح وہ عامر کیانی صاحب نے 26 سال دیے. جو بندہ جو گھر سے جہاں سے نکلتا ہے اس نے سیاست میاوالی سے بھائی جان شروع کی تھی. اچھا یہاں سے شروع کی. ہمیں پارٹی میں لانے والا یہ تھا, یعنی 2000 کب جلسہ ہوا تھا جی؟ نہیں تو جب آپ کو نکالا اس نے بھی چھوڑی پارٹی آپ کے ساتھ کہ نہیں چھوڑی اس نے؟ نہیں جی, ان کے ساتھ پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اور یہ جو تکلیفیں اٹھا کے, جو تکلیفیں اس نے اٹھائی تو ہم بھی بھائی بان کے کھڑے ہوئے نا, ہمارے ساتھ چلے تھے نا, ہم کٹھے ساتھ چلے تھے. ٹکٹ نہیں ملا ہوگا 2002 کے جلسے, یعنی ہماری زندگیاں گزر چکی ہیں یہاں پہ. اچھا اچھا, یہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے میرا بھائی ہے. تو ابھی آپ میاں والی میں آپ الیکشن جیتیں گے, آپ اپنی سیٹ جیت سکتے ہیں تحریک استحکام پاکستان. کیا وہ کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ, میں نے کئی دفعہ بات کرتا ہوتا ہوں, دوست کہتے ہیں جی, میں کہتا ہوں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ قرآن میں پاک میں فرماتا ہے یہ اقتدار میں دیتا ہوں اور میں چھین لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اللہ عطا کرے دے کو نہیں, عطا کرے لے کو نہیں سکتا, اللہ چھین لے دے کو نہیں سکتا. اللہ کے آگے کسی بڑے جو ہیں بڑے بڑے ان کی کوئی حیثیت نہیں. سر ہم نے کرنی ہے اپنی شخصیت کے مطابق کمپین. ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے بھائیوں کے آگے. ہمارا اپنا کردار اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا, اللہ ہمارے پردے رکھے. ہم کہتے ہیں اللہ کجی رکھے سن. ہم تو شروع کر کے میدان میں پھر رہے ہیں. ہم نے اپنے علاقے کی اپ گریڈیشن کے لیے پھر کام کرنا ہے. ہمارے وہی خواب ہیں جو اس کے وقت اس کے ساتھ وہی سیاست وہی خواب. نہیں بالکل صحیح. علی صاحب سے پوچھتے ہیں ایک چھوٹا سا سوال آپ کے جانے سے پہلے. علی یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں علی نے میرے پاس آنا ہے میاں والی. میں ضرور سر, ضرور. اب یہ ہوگا سر, ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو اسپوک پرسن سوشل میڈیا کے اوپر ہیں وہ سارا دن نواز شریف کی کیمپین کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ جیسے مسلم لیگ نون کے نواز شریف کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے ایک سیڑھی بنائی گئی ہے جس کا نام تحریک استحکام ہے. اب یہ سر اس کو ڈینائی نہ کریں نا, میرے ساتھ ڈینائی نہ کریں, حقیقت ہے. علی جی میں نون لیگ کے مین کردار کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں یہاں پہ. ہو سکتا ہے آپ اس لیے وہاں پہ لڑ رہے ہوں کہ تحریک انصاف کو ووٹ کم پڑ جائے. مین کرداروں کے خلاف نون لیگ کے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. علی جی الیکشن سے پہلے ایک وزٹ میاں والی لازمی. میں ضرور سیفٹی کی گارنٹی دے دیں, آپ ان کی سیفٹی کی گارنٹی مجھے آپ یہ گارنٹی دیں. گارنٹی نہیں, ہماری جان سے بھی آگے ہوگا. ہمارے پاس جو بھائی آئے گا, جو بھی بھائی آتا ہے, ہماری ٹریڈیشن رہتے ہیں, روکڑی صاحب ہماری یہ ٹریڈیشن ہے, ہمارا روایت ہے, ہمارا بھائی بن کے آئے گا. آپ ایک دفعہ وزٹ ضرور کیجیے, آن گراؤنڈ سچویشن لازمی دیکھیے. میں ضرور کروں گا. بس وہ یہ ہے نا کہ گرفتار نہیں ہونا چاہتے فی الحال اس وقت, بڑے کم لوگ بچے ہیں. میں گرفتار بھی بھائی کے لیے مجھے جہاں سے اجازت لینی پڑی میں اجازت لوں گا کہ میرے بھائی کو گرفتار بھی نہ کرے. آن گراؤنڈ آپ کے اتنے تعلقات ہیں, آپ بندش نے چھڑا سکتے ہیں اگر کوئی. سر میرا کردار عمران خان کے لیے بھی چلا تھا نا, میں عمران خان کے لیے بھی چلا تھا. میرے کردار اللہ کی طرف سے, اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا, میرا کردار میرا وزن بنا دیتا ہے. میرے دشمن بھی میرے پہ اعتبار کرتے ہیں. دشمن بھی ہوگا میرے پہ اعتبار کرے گا کہ یہ دھوکہ نہیں دے گا. بہترین. تو پھر یہ جہانگیر ترین نے عمران خان کے ساتھ یا علیم خان کے, انہوں نے کیا معاملہ ہوا؟ علیم خان کی تو باتیں سنے تو بشرا بی بی کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں. گزارش یہ ہے کہ علیم خان موجود ہے, آپ اس کے ساتھ اس سے وہ بات کریں. خرم حمید خان روکڑی کے ساتھ بات وہ کریں جو ہم یہاں پہ ہیں.
बिल्कुल दुरुस्त, नहीं पार्टी का मौका, आपसे सिर्फ पार्टी के मौका। अब आप आखिर में सिर्फ छोटी सी एक बात बता दें, को रोका हुआ मैंने काफी देर से, बड़ी मेहरबानी है आपकी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अभी जिस तरह के मामलात अदालतों में नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है, और उसका हाँ या ना में सही जवाब दीजिएगा, आप माशाल्लाह नेक आदमी, आपने इतनी अच्छी बातें की, कि क्या अदालतों में जो कुछ हो रहा है, जो बिल्कुल ये जो अदालतों में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ इंसाफ पे मबनी काम हो रहा है या सर नहीं? मैंने उस वक्त एक बात की थी कि शाह महमूद, ये साइफर लहराया ना इमरान खान ने, मैंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान का वो फट्टा खींच लिया जो एक वक्त के बाद पता चलेगा। इमरान खान को शायद इल्म नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। साइफर वाला जो वाक़या है ये बड़ा सीरियस वाक़या है, बाकी अल्लाह ताला रहम करेगा। मेरे लायक कोई हुक्म हो, मेवाली जब भी आए मैं हाजिर, हम आपको दोबारा ज़हमत जरूर देंगे, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर 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 भाई, इस्तेकाम पाकिस्तान का मौक़िफ़ जब भी जानना होगा हम आपके पास ही आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह ताला अपनी अमान। अच्छा अली, ये बताएं कि अभी ये जो तहरीक इस्तेकाम के रोकड़ी साहब की बातें आपने सुनी, आपको क्या लगता है कि ये लोग अभी तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार लोग हैं, जो इस वक्त जेलों में हैं, जो इस वक्त मुश्किलात में हैं, इन लोगों को इलेक्शन के करीब करीब कोई सॉफ्ट हैंड देने की बात होगी? सभी साहब इजाजत दीजिएगा, मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ एक चीज जिसके ऊपर असल में वो बैठे हुए थे, गेस्ट हैं आपके, ठीक है, मैं बार बार इंटरप्ट करने की कोशिश भी, वॉइस का भी शायद उनको कोई, देखें इस वक्त पिछले 15 महीने से जो कोशिश जारी है पाकिस्तान के अंदर, उस तमाम कोशिश का जो निचोड़ है वो ये है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम किया जाए। स्टैब्लिशमेंट मुल्क के अंदर जो गैप कर सकती है इलेक्शंस में, वो शायद 5 से 8 हज़ार के वोटों का गैप होता है जिसे वो कवर कर सकते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर इस वक्त एक वाज़े दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के पास तकरीबन 75% से ज्यादा अक्सरियत है। ये पार्टियां बनना, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाना, ये मीडिया के ऊपर कैंपेन करवाना, और इसी तमाम प्लान का हिस्सा है तहरीक इस्तेकाम, जो जिनके स्पोक पर्सन आपके साथ बैठे हुए थे। ये तमाम चीजें करने का मकसद ये है कि 75% का जो वोट है उसे कम करके उस टारगेट पे लाया जाए जिस टारगेट को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाकर के अगर 1 लाख वोट पड़ता है बैट को, सामने वोट पड़ता है 20,000 दूसरे कैंडिडेट को, तो उस गैप को कवर नहीं किया जा सकता। अब ये तमाम कोशिशें, इस्तेकाम के जलसे हो, नवाज शरीफ का इस्तकबाल हो, सहाफियों की कैंपेन हो, ये तमाम इसलिए की जा रही हैं कि किसी तरह वो 75% और 15% के गैप को कम करके उस जगह पे लाया जाए जहां पे हम कवर कर सकें उस गैप। खत्म तो ये नहीं कर सकते, लेवल तो ये कर नहीं सकते, लेकिन उस गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि इलेक्शन को बार बार पोस्टपोन किया जाता है। अगर देखें, अगर ये अपनी मर्जी से करवा के जितवा सकते, किसी को भी बनवा सकते, तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था 14 मई को करवा लें, ये तभी करवा लेते। ये इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ी थी, ये उसी वक्त करवा लेते। तो तहरीक उस भाई अभी चले गए मेजर साहब, यहाँ पे होते तो शायद उनको जल्दी थी। तहरीक इस्तेकाम का वजूद, तहरीक इस्तेकाम के लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वहां पे शामिल होने वाले लोग, गुनाहगार जिनको धो करके तहरीक इस्तेकाम में शामिल किया गया, ये तमाम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम करके ये गैप कवर किया जाए, जिस गैप को वो मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उस गैप को मैनेज किया जाए। अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम बातें की। रोकड़ी साहब अगर मौजूद होते तो जाहिर है कुछ काउंटर उनसे मैं लेता जरूर, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। आपको मैं मजीद अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जरूर मौका दूंगा। आप तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़े अच्छी तरह पेश करते हैं और आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।